ہمارے استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ لکڑیاں کٹ کے اٹھ آپ لد کی نہ ہوں تو اپنے چاچے نال لکڑیاں بیچڑ سے اٹک شہر جانے ہیں. تو بعض اوقات ہم سحری کے وقت اپنے گاؤں سے چلے جاتے تھے اٹک. تو ہم جب جامع مسجد جو ہے اٹک کی اس کے پیچھے جو گلی ہے وہاں سے اونٹ گزارتے تھے تو اس وقت بچے اپنا منزل سبق یاد کر رہے ہوتے اور پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی. استاد فرماتے تھے اس آواز میں اتنی کشش ہوتی تھی کہ اکثر اوقات میں اونٹ وہاں روک کے کھڑا ہو جاتا تھا اور میرا چاچا آگے گزر جاتا تھا اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شیر محمد کوئی نہیں تو پھر وہ آوازیں دیتا تھا وہ کدھر کھلو گیا میں. تو پھر مجھے ہوش آتی تھی اور میں دوڑ کے اپنا اونٹ قریب کرتا تھا. تو میرے چاچے نے میرے والد سے کہا پتر گمراہ پہ ہو نہیں اس کا خیال کر اتنے مسیتی کو الوان کے جتنے تعلق پڑھنے کھل رہا تھا. تو کہتے ہیں مجھے والد صاحب نے بھی سمجھایا کہ بچے ہم غریب لوگ ہیں ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے یہ وہ ان چکروں سے نکل آؤ. تو میں نے کہا کہ ابا جی میں کتابیں پڑھنی ہیں. اس نے کہا ہاں ہم ادھر کیا کریں گے. استاد فرماتے ہیں میں گھر سے چلا گیا اور فارغ التحصیل ہو کے 15-16 سال کے بعد لوٹ کے گراں گیا. فرماتے میں اپنے گھر پہنچ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے. گھر پر تالا لگا ہوا تھا. تو گلی سے کسی گزرنے والی عورت سے پوچھا کہ ماسی یہ اپنے والد کا نام کہتا ہے یہ انہوں جی کا گھر نہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے ایک پتر گم گیا 10-15 سال پہلے تو وہ نہیں. میں کہ جی میں وہی ہوں. اچھا تو زندہ میں شیر محمد. جی تو کدھر ہوں گے میرے والدین. تو اس نے کہا کہ وہ فلاں زمین پہ گئے ہوئے ہیں. استاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں جب اپنی پٹیوں میں زمین میں پہنچا اور جہاں سے راستہ مڑتا تھا ہماری زمینوں کی طرف تو میری والدہ عین اسی وقت وہاں پہنچی تھی. لسی روٹی کھاری اور درخت کے نیچے وہ اتار رہی تھی. والد صاحب ہل چلا رہے تھے. تو جب میں نے ادھر رخ موڑا تو بندہ دیکھ لیتا یار یہ بندہ ہماری طرف کون آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں میں جب قریب پہنچا تو میری والدہ نے بآواز بلند میرے والد کا نام لیا اور کہا ذرا غور نال تکیں یہ جڑا بندہ آنا پیا اس نے ٹور تو بالکل مینڈے شیر محمد آگونے. اس نے ٹور تو بالکل مینڈے شیر محمد آگونے. نام ان کے زندہ رہتے ہیں جو یوں محنتیں کرتے ہیں. نام ان کے زندہ رہے. باپ جو کیا چاہتا تھا یہاں لکڑیاں کاٹے ہل چلائے ہمارا ہاتھ بٹائے اور اللہ نے کہاں پہنچانا تھا ان عظمتوں پر. قیامت تک لوگ استاد شیر محمد صاحب کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. ادھر ایک جگہ ہے خوشاب سے آگے شمار. میں ادھر تقریر کرنے کے لیے گیا تو واپسی پر قید آباد میں رکے. قید آباد میں ایک عالم ہے مولانا اللہ دتا صاحب. ہمارے استاد جی مولانا شیر محمد صاحب کے شاگرد ہیں. جماعت میں پڑھتے رہے. کافی لوگ بیٹھے تھے تو میں نے مولانا اللہ دتا صاحب سے کہا استادہ دی کوئی گل سناؤ. تو وہ فرمانے لگے مولوی صاحب ہم جب جماعت پڑھتے تھے تو ایک دن نا استاد جی نے میرا سبق رکوا دیا. میں نے کوئی عبارت پڑھی تو استادوں نے فرمایا کہ یہاں کون سا قانون لگتا ہے. یہاں جو ذالکہ آیا ہے کیوں آیا ہے قانون بتاؤ. سمجھ نہیں آتی تھی. سبق دفعہ ہو جا تیار کر کے آ. دوسرے دن پھر ہاں ذالکہ یہاں کیا قانون لگتا ہے کوئی پتہ نہیں دفعہ ہو جا. ہوتے ہوتے فرماتے 14 دن گزر گئے میرا سبق بند. وہاں بات سمجھ نہ آئے استاد بتائیں نہیں سبق رکا ہوا ہے. کہتے میں سوچ رہا تھا کہ چلا جاؤں یہاں سے. تو ایک سائڈ پہ نا میں بیٹھ کے کتاب سامنے رکھی ہوئی رو رہا تھا. تو استاد رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. تو مولانا اللہ دتا صاحب کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ استاد ایسے قریب آ کے کھڑے ہو گئے لیکن میں نے اوپر نہیں دیکھا غصے کی وجہ سے. تو میں اسی طرح اپنا کتاب پہ اڑا ہوا ہوں آنسو آ رہے ہیں اور بیٹھا. تو استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی جی فرماتے مجھے کاوڑ اتنی چڑھی ہوئی تھی کہ میں نے پھر بھی ہوں ہاں نہ کی. تو استاد جی نے دوبارہ کہا مولوی جی. کہتے ہیں میں نے پھر بھی اوپر نہیں دیکھا. تیسری دفعہ استاد جی نے اور زور سے کہا مولوی جی. اوپر میرے اوپر اڑے بھی اور کہا مولوی جی. اللہ دتا صاحب کہتے ہیں میں نے پھر بھی اوپر نہیں دیکھا. جب نہیں دیکھا تو استاد
ٹھا 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 ہنسے اور فرمانے لگے مولی جی میں تاڑا ویا تسی میرے نال خفے ہو، مولی جی میں تاڑا ویا تسی میرے نال خفے ہو، مولی جی ایک وقت آسی تسی رو رو کے میرے واسطے دعا کرے سو۔ یہ لفظ کہے کہ مولانا اللہ دتا صاحب روئے اور ان کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، بچوں کی طرح وہ بلک بلک کے روئے، اور جب طبیعت کو سنبھلی تو کہنے لگے مولی صاحب رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی تہجد کی نماز میری ایسی نہیں، کوئی فرض نماز ایسی نہیں کہ میں نے پڑھی ہو ہاتھ اٹھائے ہوں۔ میں استاد شیر محمد صاحب کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں، جنم دینے والی ماں کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں، جس ماں نے مجھے جایا ہے اس کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں، اپنے استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پہلے کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف کا فرمان بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، فرماتے ہیں میں اپنے والدین کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں، اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پہلے کرتا ہوں۔ بات آئی مولانا محمد افضل خان رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنی تفسیر میں ان آیتوں پر حاشیہ لکھا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے علماء کی 5 قسمیں ہیں، یاد رکھنا۔ وہ جی کسی فلاں عالم کو مسئلہ پوچھاؤ کس قسم دا عالم ہے، پہلے یہ تو پہچان رکھو نا عالم کس قسم کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا افضل خان علماء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں علماء کی۔ نمبر 1 انادی، نمبر 1 انادی، اناد رکھنے والا، دشمنی، ضد۔ فرماتے ہیں نمبر 1 عالم و علماء کی قسم ہے انادی، جو ظاہراً باطناً حق کے خلاف ہوں، ظاہری طور پر بھی حق کے خلاف ہے، اندروں بھی حق کے خلاف ہے، انادی عالم۔ نمبر 2 دوسری قسم ہے علماء منافقین، منافق، جو ظاہراً حق مانتے ہیں باطناً حق کے خلاف ہیں، ظاہراً حق مانتے ہیں باطناً حق کے خلاف ہیں۔ نمبر 3 مداحن، جو حق مانتے ہیں مگر حق کی اشاعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ نمبر 4 متکبر، جو اشاعت حق کرتا ہے مگر دوسرے عالم کا وجود اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتا۔ متکبر عالم وہ ہے جو حق پہ ہے، حق کی اشاعت کرتا ہے، قرآن سناتا ہے، توحید سناتا ہے، مگر دوسرے عالم کا وجود اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 5 عالم ربانی، کونو ربانیین پہ انہوں نے لکھا ہے۔ نمبر 5ویں قسم ہے عالم ربانی۔ عالم ربانی وہ ہے جو دل سے چاہتا ہے حق پھیل جائے چاہے جس کے ہاتھ سے ہو، دل سے چاہتا ہے حق پھیل جائے چاہے جس کے ہاتھ سے ہو، جس کے ہاتھ سے ہو۔ تو یہ علماء کی 5 قسمیں ہیں، انادی علماء، منافق علماء، مداحن علماء، متکبر علماء اور ربانی علماء۔ ربانی علماء، یہ 5 قسمیں ہیں، ان سب کو ذہن میں ہونا چاہیے، تب پتہ چلے گا۔ اللہ پاک سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔